روزے کی حالت میں آنکھ میں دبا ڈالنا، کان میں دبا ڈالنا اور ناک میں دبا ڈالنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں لپسٹک لگانا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں بھول کر کھانا پینا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں جو روزہ توڑنے والی چیزیں ہیں ان کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں جن کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں ناک میں یا کان میں دبا ڈالتا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یوں ہی اگر کوئی بندہ آنکھ میں دبا ڈالتا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا، لیکن اس وقت جو ہے میں نے کان اور ناک کے حوالے سے بات کی تھی، اسی میں سبقت لسانی کی وجہ سے آنکھ کا بھی جو ہے مجھ سے ذکر ہو گیا۔ حالانکہ آنکھ میں دبا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بھول کر کھانے پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور لپسٹک وغیرہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اتنا احتیاط ضرور کریں کہ جو عورتیں روزے کی حالت میں لپسٹک لگا رہی ہوتی ہیں اور لپسٹک لگانے کے بعد جن کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان کو پھیرتی رہتی ہیں، اگر ایسی عورت جو روزہ رکھنے کے بعد لپسٹک لگائے اور اپنی زبان کو ہونٹوں پر بار بار پھیرے تو زبان کو بار بار ہونٹوں پر پھیرنے کی وجہ سے لپسٹک کے لگے ہوئے کچھ ایسے جز ہوتے ہیں، کچھ ایسے اثرات ہوتے ہیں، کچھ ایسے ذرات ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ زبان پر پھیرنے کی وجہ سے وہ حلق سے نیچے اتر سکتے ہیں، اور حلق سے نیچے اتر گئے تو پھر جو ہے روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی اگر کوئی بندی لپسٹک لگائی ہے اور زبان کو اس نے نہیں پھیرائے ہونٹوں پر، تو پھر جو ہے لپسٹک لگانے میں حرج نہیں ہے، لیکن لپسٹک لگانا ویسے بھی گناہ ہے اگر اس کے اندر کچھ حرام چیزوں کی ملاوٹ ہے۔ بعض لوگ بغیر ملاوٹ کی ہوئی کچھ لپسٹک ایسی آتی ہیں جو حقیقت میں صرف رنگ ہوتے ہیں اور لپسٹک سے اس کا وہ والا تعلق نہیں ہوتا ہے جس میں سور کی یا خنزیر کی چربی وغیرہ ہوتی ہے، تو ویسا کلر وغیرہ ہونٹوں پہ لگا لینا، ہونٹوں کو رنگین کر لینے میں حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں مہندی لگانا بالکل جائز ہے، مہندی لگا سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں میک اپ کرنا، بالوں میں تیل ڈالنا، کنگھا کرنا یا چہرے پر کریم وغیرہ کا استعمال کرنا بھی جائز و درست ہے، اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں آئی برو وغیرہ بنوا لیتا ہے تو اس صورت میں روزہ فاسد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، آئی برو بنوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی میں ایک سوال یہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں میں، کچھ لوگ یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ شیب جو لوگ کرواتے ہیں، شیب وغیرہ یعنی داڑھی وغیرہ بنواتے ہیں، تو اس صورت میں بھی ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن داڑھی منڈانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فاسق و فاجر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، یہ کھلم کھلا فسق ہے اور گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ روزہ توڑنے والی چیزوں میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بعض دفعہ ہم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور حالانکہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر منہ بھر کے الٹی آئی پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر تھوڑی سی الٹی آئی پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر جان بوجھ کر قصدن کر آپ نے حلق میں انگلی ڈالی اور الٹی کی زبردستی، تو اس صورت میں پھر روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ منہ بھر کے گئے ہو۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن اگر لگوا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، چاہے وہ رگ میں ہوں یا گوشت میں ہوں، کسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ باقی رہتا ہے۔ بھول کر کھانے پینے والوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر بھول کر کھا پی لیا تو روزہ ان کا نہیں ٹوٹا۔ اب اگر ان کو یاد آیا فوراً ہی اس کو چھوڑ دیں، اور اگر فوراً نہیں چھوڑا تب جو ہے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بھول کر کھانا پینا کھا رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ لیں تو اس کو کھانے دیں، اس کو روکے نہ اگر وہ ضعیف اور کمزور ہے تو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور ہے لیکن اس نے روزہ رکھ لیا، بھول کر کھا پی رہا ہے تو اس کو کھانے دیں، جب وہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اس نے کھانا پینا کھا لیا ہے پھر اس کو یاد دلا دیں کہ تمہارا روزہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ بھول کر اگر کوئی کچھ کھاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو اللہ رب العزت کھلاتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں کھاتا۔ اسی طریقے سے کچھ اور چیزیں ہیں جن کے بارے میں لوگ جو ہے سوال کرتے ہیں، روزے کی حالت میں ویڈیوز وغیرہ دیکھنا، سانگ سننا، ان تمام چیزوں سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن روزے کی جو نورانیت ہے، روزے کی جو ایک کیفیت ہے، نورانیت ہے، وہ کم ہو جاتی ہے۔ یعنی روزہ رکھنے کے بعد اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے، تسبیحات اور اوراد و وظائف میں ہمیں وقت گزارنا چاہیے، نہ کہ ان بیکار کی باتوں میں اپنا قیمتی وقت خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر سحری کے وقت کوئی اٹھا اور ٹائم ہو گیا اور اس نے سحری نہیں کی تو اس صورت میں اس کا روزہ تو ہو جائے گا لیکن سحری نہیں کھانے کی وجہ سے اس کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ سحری کھانا، سحری کرنا سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت اور بڑا ثواب ہے۔ سحری میں آپ کی آنکھ کھلی، آپ اٹھے، آپ سحری کا وقت کم ہے، آپ نے سحری بھی نہیں کھپائی اور آپ جو ہے غسل کرنے کی بھی آپ کو حاجت ہے، یعنی کہ آپ ناپاک ہیں اور آپ نے جو ہے روزہ رکھ لیا تو آپ کا روزہ ہو جائے گا پھر بھی، لیکن غسل کرنے میں تاخیر نہ کریں، جلد از جلد غسل کر لیں اور سحری نہیں کھائیے پھر بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ روزہ تو رکھتا ہے لیکن نیت نہیں کرتا تو اس کا پھر روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ رکھنے کے لیے نیت ضروری ہے، اور نیت کرنا یہ نہیں ہے کہ مطلب جو ہے انسان زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں روزے کی نیت کر رہا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ سویا اور اس کی نیت ہے کہ بھئی صبح میں روزہ رکھوں گا، کل کا میں روزہ رکھوں گا، اب وہ سحری میں نہیں اٹھا تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ سحری میں نہیں اٹھا تو سحری نہیں کھائی اس نے لیکن روزہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے کہ وہ سویا اور سونے کے بعد نہ تو اس نے نیت کی تھی کہ میں روزہ رکھوں گا کل اور نہ ہی اس نے یہ سوچا تھا، تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ ایسے اٹھا اور اٹھنے کے بعد 9-10 بجے پھر سوچ رہا ارے اب اتنا ٹائم تو ویسے ہی بھی ہو گیا ہے، اب چلو روزہ ہی رکھ لو، تو پھر جو ہے یہ روزہ اس کا نہیں ہوگا، کیونکہ روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ روزے کی حالت میں وکس لگانا، تو وکس لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر نتنوں کے بیچ میں آپ وکس لگا رہے ہیں جس کے اجزاء اندر جا رہے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ وکس کو گردن میں لگا رہے ہیں، وکس اگر آپ ویسے ہی استعمال کر رہے ہیں سینے وغیرہ پر تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ باقی رہے گا۔ روزہ توڑنے والی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کروں گا اور تفصیل سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ یہاں پر کچھ باتیں تھیں، کچھ سوال تھے، وہ میں نے بتا دیے۔